بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے کبھی سجدہ نہ کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا۔ اس وقت چونکہ جنات بھی دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کا انسانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا کرتا تھا، عام لوگوں سے کلام کیا کرتے، لیکن ان میں سے بعض شیاطین جنات بھی شامل تھے جنہوں نے انسانوں کو غلط اپنی طاقت اور سحر کے بل بوتے پر بھٹکانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو اور سفلیات عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا ان جنات کی عملیات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جنات شیاطین نقشہ سلیمان کے نام پر عمل کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دیا۔ پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے انسانی روح اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں روایت میں آتا ہے وہ باعث نبوت تک کا ہے اور اس کا توکل یعنی یقین ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں۔ شراب نوشی، زنا، چوری چکاری، قتل و غارت بہت عام ہے۔ اس قدر گناہوں میں انسان مبتلا ہے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے پروردگار، ان کو تو نے اپنے لیے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، ان کی تو یہ حالت ہے اور یہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہے، آپ فوری طور پر ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا فرشتوں کو ان کا اعمال دیکھ کر سخت بیزاری ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے اور تمہیں اس لیے میرا خوف ہے کیونکہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو اور مجھے دیکھتے ہو، اس لیے تم پر ہیبت اور خوف ہے۔ تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو، جو تم پر طاری ہے وہ اہل زمین پر نہیں ہے، اس لیے ان سے یہ سب گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے نیک اور پارسا فرشتے چن لو اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پردے سے جائیں گے تب ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے ان فرشتوں کو پیش کیا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی نفسیانی خواہشات عطا کی اور پھر فرمایا، تم جب زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا شراب نہ پینا، دوسرا زنا نہ کرنا، تیسرا قتل مت کرنا اور چوتھا بت کو سجدہ کبھی مت کرنا۔ یہ 4 شرائطوں پر عائد کی گئی، لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر نہیں جاؤں گا، اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر اتار دیے اور ان دونوں فرشتوں اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں آسمان سے ملائکہ میں سب سے عابد اور نیک فرشتے تھے۔ ان کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس جاتے اور اپنے مسائل لے کر آتے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک
کہ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جو بہت حسین و جمیل تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا جمال کا یہ عالم تھا جیسے زہرہ ستارہ، وہ اس حد تک حسین تھی۔ وہ ہاروت اور ماروت کے پاس آئی اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان میں نفسانی خواہشات رکھی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ان کے اندر اس کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اسے برائی کی دعوت دی تو اس نے آگے سے کہا کہ تم لوگوں کو میری شرط ماننی ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہوگا اور میرے دل میں پھر داخل ہونا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بالکل نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک شرک ہے۔ اس پر وہ خاتون واپس چلے گئی۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کو منظور تھا کہ خاموشی رہے۔ وہ عورت ایک بار پھر آئی اور اس نے وہ بات دوبارہ کہہ دی تو دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میری شرط ہے کہ پہلے تم میرے شوہر کو قتل کر دو، میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ اس پر دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب تو چھوٹی سی چیز ہے، وہی ہم پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں اڑ کر اس کے مکان پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس مدہواسی میں دونوں فرشتوں نے اس خاتون کے ساتھ صحبت بھی کی جس کا نام زہرہ تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا، اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے عمل کے بارے میں نہ آگاہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح زمین و آسمان کے پردوں کے ایک بار پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ میں آسمان نے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو زہرہ خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو پل بھر میں تم آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس خاتون نے اسم اعظم کو سیکھنے کے لیے فرمائش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد دونوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن زہرہ کو تو پہلے آسمان میں کھینچ لیا گیا اور ہاروت و ماروت کے پر کاٹ دیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی۔ اس کے بعد اس نے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئی اور ان کو کا اللہ تعالیٰ اور آسمانوں اور دیگر ملائکہ سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عرصے تک زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کے پاس پہنچے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری توبہ کے لیے دعا کر دے۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے ہاروت و ماروت کے لیے اللہ پاک سے رجوع کیا، جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو ضرور ملے گی۔ اب یہ دونوں خود سوچ لیں کہ دنیا میں لینی ہے یا پھر آخرت میں۔ ان دونوں فرشتوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی تو ابدی ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے بابل کے مقام پر ایک کنواں ہے جہاں ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ وہیں پر لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں وہ دونوں قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں واپس آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اسی سبب آسمان پر فرشتے زمین والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، ان فرشتوں سے بھی بلند و بالا۔